السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو بدلتی رائے ود مونا عالم۔ ناظرین، آج بات کا آغاز کرتے ہوئے ہم لوگ دو موضوعات کے اور تین موضوعات جو ہم اپنے رکھتے ہیں ہمیشہ سے آن بورڈ رکھتے ہوئے، سب سے پہلے تو بات کرنا شاید ضروری ہوگا سوپور واقعے کا۔ ناظرین، بھارتی قابض فوج اور ان کی بربریت کی ایک اور جیتی جاگتی مثال کل ہی سامنے آئی ہے، جب سوپور واقعے میں بشیر احمد خان صاحب جو تھے، بشیر احمد خان نامی شخص کو شہید کیا گیا۔ ایک دفعہ پھر سے جو بھارت کی ایک بربریت ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس کی ایک جیتی جاگتی مثال کہ کس طرح سے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ظلم کے اوپر ظلم یہ تھا کہ جس وقت بشیر احمد خان صاحب کو شہید کیا گیا، اس وقت ان کا پوتا ان کے ساتھ تھا، اور وہ جو مناظر تھے ناظرین، وہ ویڈیوز جو تھیں، اس بچے کی بلکتی ہوئی ویڈیوز، اس کی فوٹوز، کس طرح سے وہ اپنے کے جسم پر بیٹھ کر رو رہا تھا، بلک رہا تھا، یہ تمام ناظرین اب فوٹیجز، وہ فوٹوز، وہ تصاویر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اس پہ بہت وائلنٹ اور بہت اگریسولی ری ایکٹ کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ناظرین یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حالیہ دنوں میں اور خاص طور پر اگست 2019 کے بعد سے بین الاقوامی جو نیوز ایجنسیز ہیں یا اخبارات ہیں، انہوں نے کھل کر مسئلہ کشمیر پر بات کی ہے، بھارت کی ایٹروسٹیز پر انہوں نے بڑا کھل کر بات کی ہے، اور بھارت کے عزائم جو ہیں، ناپاک عزائم، ان کو بہت کھل کر اوپن اور بلیٹنٹلی ایکسپوز کیا ہے۔ ایسے میں ناظرین، اس واقعے کے ہونے کے بعد بھی فوری طور پر ہمیں بین الاقوامی اخبارات کا بھی ایسا ہی ری ایکشن نظر آیا، سوشل میڈیا اسی طرح سے ری ایکٹ کرتا ہوا نظر آیا، نامور شخصیات نے دنیا بھر سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ پاکستان بھی اب اس میں ارادہ رکھتا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان پہلے یہ ٹویٹ کر کے بھی بتا چکے ہیں، وربلی بھی یہ بات اپنے ایڈریس میں کر چکے ہیں کہ وہ یو این سیکرٹری جنرل کو اب ان معاملات پر دوبارہ سے اپروچ کرنے جا رہے ہیں۔ خیر، بات یہ کریں گے کہ یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ناظرین، خواہ وہ یو این ہو، جتنی بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہوں، کب تک اب مزید وہ لوگ صرف کنڈیمنیشن تک ہی رہیں گے، اور کب تک اس میں کوئی عملی طور پر وہ لوگ بھارت کو جو ہے ایک طرح سے جھنجھوڑیں گے نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو سب سے پہلے ہم لوگ زیر بحث لانا چاہتے ہیں، اور بہت ضرورت وقت بھی سمجھتے ہیں اس واقعے کو دیکھتے ہوئے اور اس بربریت کو، اس کی جیتی جاگتی تازہ مثال کو دیکھتے ہوئے۔ دوسرے ناظرین موضوع پہ آتے ہوئے، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے ملک بھر میں موسم کا تو درجہ حرارت بڑھ ہی رہا ہے آج کل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی اسی طرح سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے جو یہ -1 اور یہ جو بازگشت ہے سیاسی گٹھ جوڑ کی، یہ سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے جناب شبلی فراز وزیر اطلاعات و نشریات کی بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کل بھی جو کابینہ کا اجلاس تھا، اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے ایڈریس کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تمام وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کے کچھ وہ چند لوگ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت این آر او کی تلاش میں ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف احتساب کا عمل رک جائے۔ اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے -1 یا اس پوری بازگشت پر وچار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ -1 کی چیز تو اپلائی ہو ہی نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف پہ، کیونکہ اس جماعت کا وجود جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے ہے، تو لہٰذا وہ تو بالکل اس بات کو ایک سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب نظر آئے۔ دوسری طرف اپوزیشن بھی اس پہ رد عمل ظاہرہ دیتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ بجٹ میں بھی ہم نے اپوزیشن سے بہت اس حوالے سے اس کے اوپر پولیٹکنگ دیکھی تھی، اور ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی اپوزیشن کی طرف سے اس موضوع پر نظر آئی تھی۔ تو بلاول صاحب بھی کل اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ کسی این آر او کی ضرورت نہیں ہے، اور گورننس پر دھیان دیا جائے اور ملکی حالات کو کسی طرح سے سنبھالا جائے۔ معیشت کے حوالے سے وہ کڑی تنقید ایک مرتبہ پھر سے کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے جو کچھ روز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ جو ہیں دونوں جماعتیں، ان کی کچھ کنفرنٹیشنل جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک بڑھ گئے تھے، اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے اس قسم کے کافی مناظر اور کافی ساری چیزیں دیکھی، کافی ایپیسوڈز ہوئے اس بجٹ اجلاس میں۔ تو اسی کی ایک سمجھا ایسا جا رہا تھا کہ جیسے بلاول صاحب نے کل اپنی پریس ٹاک کے تھرو ان چیزوں کو ان کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، سیاسی طور پر بھی وہ ان تمام الزامات کے جواب دیتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا سوال یہ رکھنا ضروری ہوگا ناظرین دوسرے حصے میں کہ کیا حکومت کے یہ الزامات درست ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ احتساب سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے -1 کی بازگشت کر رہے ہیں، یا پھر اپوزیشن کا یہ الزام درست ہے کہ گورننس سے منسلک جو معاملات ہیں ان کو پس پشت رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں اور احتساب کا جو ایک نعرہ ہے وہ دوبارہ سے بلند کیا جا رہا ہے؟ اس سوال کے اوپر ہم آئیں گے۔ تھرڈلی ناظرین، بہت ضروری ہوگا بات کرنا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پی آئی اے پر جو حالیہ خاص طور پر جو پابندیاں نظر آئی ہیں
उस पूरी चीज के ताने बाने जोड़े जा रहे हैं उस रेवलेशन से या उन फाइंडिंग से जो कि हालिया प्लेन क्रैशेस की पाकिस्तान ने करवाई हैं। और जो वजीर जो हैं हवाबाजी के गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने जब फ्लोर ऑफ द हाउस में ये तमाम फाइंडिंग्स को रिवील किया, ना सिर्फ हालिया बदकिस्मत PK 8303 क्रैश के बारे में, लेकिन उसके अलावा जो 3 और भी जो लास्ट क्रैशेस थे, एयर क्रैशेस थे बदकिस्मत, उसके हवाले से भी जो फाइंडिंग्स हो गई थी लेकिन कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और जो जाली लाइसेंसेज और जाली फ्लाइंग सर्टिफिकेट्स के साथ पायलट्स हैं, उसकी बासगश्त जैसे ही शुरू हुई नाज़रीन, अपोजिशन ने तो बड़े सख्त तरह से आड़े हाथों लिया जनाब गुलाम सरवर खान साहब को कि उन्होंने ये बात करके ही हमें किसी प्रॉब्लम में या किसी इंटरनेशनल डिलेमा में डाल दिया है और हम पे पाबंदियां इसकी वजह से आयद हुई हैं। हत्ता ये बात भी एक जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए कि PIA के हवाले से ये तमाम चीजें ऑलरेडी जो हैं वो अंडर रेडार थी और ऑलरेडी PIA को बहुत सारी इस हवाले से और खास तौर पर पाकिस्तान एविएशन को भी ओवरऑल भी काफी सारी इस किस्म की वार्निंग्स भी दी गई थी कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को मजीद बेहतर करें और अपनी रेगुलेशंस को बेहतर करें। ये वार्निंग्स भी पहले से चल रही थी, लेकिन खैर जाहिर है ये एक हालिया एक इंसिडेंट हुआ है और फाइंडिंग सामने आई है, तो इसके भी ताने बाने इस पर्टिकुलर ये जो हालिया बैन्स हुए हैं, सस्पेंशन हुई हैं, उनके साथ जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में नाजरीन बात करना जरूरी होगा कि क्या इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो ये इदारा इटसेल्फ है PIA, इसमें तो जो कोताहियां हैं और जो गफलतें रही हैं उनसे कोई इनकार नहीं है। यहाँ पर जो सियासी भर्तियां हुई हैं उनसे भी कोई इख्तिलाफ या इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में क्या हम इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर देखें कि हम अपने इस इदारे को किसी तरह से रिफॉर्म करें, जो कि आज से कोई बहुत अरसा पहले नहीं, आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान की शान हुआ करता था और दीगर बहुत बड़ी बड़ी एयरलाइंस को खड़ा करने में PIA ने, इस इदारे ने जो है वो मदद दी थी। और इसी सिलसिले में हम लोग होटल रूजवेल्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि आज निजकारी कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं। उन्होंने कहा है कि निजी किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के तहत इस होटल को चलाया जाएगा, जो कि बहुत हाई एंड होटल है मैनहट्टन में, और यकीनन अगर इसकी फंक्शनिंग बेहतर हो, ट्रांसपेरेंसी से किसी निजी कंपनी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो ये हमारे लिए रादर प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, जो कि अभी मौजूदा हालात में कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में सियासी तौर पर भी अगर इसके ऊपर बात कर लें तो पिछली भी जो दौरे हुकूमत थी, खास तौर पर जो साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब, उनका भी यही इरादा था कि होटल रूजवेल्ट भी और PIA दोनों का हल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन में है। ऐसे में नाजरीन अगर इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है तो क्या वो सियासत बराए सियासत है या फिर उसमें कुछ मटीरियल भी है? इन उमूर पे भी हम लोग आज कलेक्टिवली बात करेंगे। और हम सबसे पहले मैं पैनल का तारुफ कराऊं ताकि फिर मैं क्विकली उनके साथ सवालों की तरफ बढ़ूं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार हैं, वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम द PTI, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाया फोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इन तमाम उमूर पे अपनी जमात का और गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। शुक्रिया जी रमेश जी, आपकी तशरीफ आवरी, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, वाया फोन आप हमारे साथ हैं। जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से। आप PMLN की एक बहुत प्रोमिनेंट आवाज है, साबिक वजीर भी हैं, और बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आप मौजूद हैं, आप तशरीफ लाएं, वेरी ग्रेशियस ऑफ यू। आपसे आपकी जमात का और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो हम लोग सुनेंगे, आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। और नाजरीन हमें मोहसिन बेग साहब वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन बेग साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप सीनियर एनालिस्ट हैं और इन तमाम बातों पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे, उससे हम लोग यकीनन गाइडेंस हासिल करेंगे। थैंक यू, वेलकम ऑन बोर्ड मोहसिन साहब। बाकायदा अगर आगाज कर लें पहले तो अगर डॉक्टर रमेश भी हमारे साथ हैं, रमेश साहब आप ही से अगर इस बात को हम लोग शुरू कर लें। तो ये सोपोर वाकया हमने अब देखा है एक दफा फिर से भारत की बर्बरियत की जीती जागती मिसाल, लेटेस्ट एग्जाम्पल सामने आई है। पूरा सोशल मीडिया जिसे कह सकते हैं एक तरह से आग बगोला हुआ है इस वाकये पर। आपको लगता है कोई आलमी इदारे जिन्होंने अभी तक कुछ अमली तौर पर तो नहीं किया लेकिन वो सिर्फ कंडेमनेशन करते हुए नजर आए हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ अमली तौर पर भी होगा इस वाकये के बाद? देखिए, पहली चीज तो ये कि आज मैंने सुबह एक TV चैनल के ऊपर ये क्लिप देखी। पहले तो जो बंदा, जिस ऑफिसर ने, जिस कांस्टेबल ने ये जो हरकत की है, पहले तो उसका जिगर टूटा नहीं कि यार एक नन्हे से मुन्ने से बच्चे के सामने जो तुम ज्यादती करे हो, तुम्हारे भी पोते होंगे, तुम्हारे भी बेटे होंगे, और ये आप कैसे कर रहे हो आप। दूसरा यहाँ पे सवाल आता है उन करता धरता कंट्रीज के ऊपर जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार कहते हैं और वो
آج بھی خاموش ہے. ایسی بربریت دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ناجائزی ہے, اور اس قسم کی بات ہو اور صرف ہم مذمت کی حد تک رہیں, یہ غلط ہے. اب دنیا کو ویک اپ ہونا پڑے گا یہ اب. اور میں تو آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر کل سے ایک میڈیا کے اوپر ایک چیز آ رہی ہے کہ بھائی مندر کی مخالفت ہو رہی ہے. یار کچھ لوگ ہر جگہ پہ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, مگر آج آزاد کشمیر کے اندر شاردا پیٹھ ٹیمپل جو ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. میں آئی ایس پی آر کے ساتھ, آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ میں وہاں پہ گیا ہوں, میں نے وہاں پہ وزٹ کی ہے. آزاد کشمیر کے اندر ایک بھی ہندو نہیں ہے, مگر وہاں پہ مندر اور گردوارے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. اور جہاں وہاں کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, اور یہاں پہ اگر جو بندے بیٹھے ہیں ان کے حقوق کے اوپر اگر اس قسم کی پلاننگ ہوگی تو بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اسٹرگل ہے, آپ اگر پاکستان کی اگر اسٹرگل دیکھو تو 1940 سے 1947 تک 7 سال میں مسلسل اسٹرگل چلی, اور اس وقت دنیا کے وہ انٹرنیشنل ممالک انہوں نے سپورٹ کیا. تو آج بھی کم سے کم کشمیر کی جو اسٹرگل اتنے عرصے سے چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے علاوہ اور بھی دنیا کے وہ ممالک جو ایسا ظلم دیکھ رہے ہیں ان کو ویک اپ ہونا پڑے گا, ان کو جاگنا پڑے گا کہ کم سے کم ایسی بربریت کر کے ہم انسانیت کے قتل کی ایک ایسی مثال دیتے ہیں. اور جو ویڈیو جب بھی کوئی ہم سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا, ہم سے جانے کے بعد خدا کی عدالت میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا یہ فرض تھا کہ اگر کسی کو ہمارے مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی جانور کو کسی کا آپ لاش کھاتے ہوئے دیکھیں, آپ کو اسی ٹائم اس کی بھی بے حرمتی کو روکنا ہے. آپ کسی بیمار کو اگر کسی حالت میں دیکھتے ہیں اور آپ کا فرض ہے کہ اس کو پہلے لیں اور پہلے اس کو آپ لے کے جائیں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا علاج کرائیں. اور یہاں پہ وہ کرتا دھرتا جو ایسی معصوم بچہ کے مجھ سے میرا نانا یہ کر رہا ہے, میں نہیں دیکھ سکتا ایسی ویڈیو. اور کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, نون لیگ کو دور تھا جب یہ واقعہ ہوا ہمارا پشاور میں چرچ بلاسٹ کا, آرمی پبلک اسکول کا. آسیہ تنولی ہماری نون لیگ کی ایم این اے تھی, اسپیچ کر رہی تھی, اسپیچ کر کے رو پڑی اور ہم رو پڑے. ہم 10 دن تک ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تھے, مگر اسمبلی کے اندر ہم نے تب بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایم این اے تھے جو اپنے ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے, باہر بھی دیکھا. میں سمجھتا ہوں جہاں پہ بھی ہیومن رائٹس ایشو آئے اس ٹائم پہ کم سے کم لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن خدا کی عدالت میں جانا ہے. آخر کب تک کسی کا آواز دبایا جا سکتا ہے, آخر کب تک جو ہے وہ کسی کو حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بھی بات آپ کو میں بتاؤں, خدا جب ناراض ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا کراتا ہے, اسے ظلم کراتا ہے, اسے غلط بات کراتا ہے, اسے غلط کام کراتا ہے. نریندر مودی کی جو پاپولرٹی تھی جب میں گیا تھا یہ دوسری الیکشن سے پہلے, پاپولرٹی میں اس کا گراف بہت اوپر تھا کہ ان کی جو بات ہے اس میں ہوشیار ہے, ملک کو آگے لے کے جا رہا ہے, آنےسٹ ہے, یہ ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ اس کو تکبر نے ایسا کر کے آیا کہ آج چائنا کے سامنے کیسے مجبور ہو گیا, کس طریقے سے چائنا ابھی کبھی ختم ہو گئے آج. اور یہ جس لیول پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے ان چیزوں کو. آدمی غلطیوں جو ہے نا, غلطیاں ہسٹری جو ہے دہرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. خدارا آپ ان ہسٹری سے سیکھیں اور آپ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کو غلطی کو سدھاریں. اور آج بھی ٹریڈ, ٹریول اور ٹورزم کم سے کم اس سے ایل او سی کے اوپر یہ چیزوں پہ رعایت ہو کے یہ چیزیں شروع ہو اور کہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہم آئے نیا بات شروع کرتے ہیں. جیسے ماضی میں پہلے جب پرائم منسٹر کا اوتھ لیا تھا, جیسے تقریر کی تھی, ایسے ہونا چاہیے. اور اگر یہ ایسے نہیں ہوا تو وقت وہ تو رمیش صاحب بڑی دفعہ کوششیں ہوئی ہیں ہماری طرف سے, ان کی طرف سے ریلکٹنس آتی ہے. میں 1 منٹ اور بات کروں گا, ٹھیک ہو گیا, لیکن میں 1 منٹ اور بات کروں گا. دوسرا یہ کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو حالات ہیں ان انٹرنل اور ایکسٹرنل رائٹ, مجھے ذرا آگے بڑھنا ہے رمیش صاحب, میں آگے بڑھتی ہوں تاکہ مجھے تو وہ یہ ہے کہ آئی واز ان دا نالج کہ آپ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ ہیں, میں اس لیے
پہلا یہ سوال ہے، اس کے بعد میں نے اگلے دو موضوعات پہ بھی جانا ہے۔ یونٹی کے ساتھ چودھری جعفر صاحب، آپ بتائیے گا یہ واقعہ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں اور نون لیگ نے بھی بڑی کوشش آپ کی ٹائم پہ بھی، ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر کی ہے، ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت یا پھر بات چیت کی ٹیبل پر آیا جائے، لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ جب اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کی جب شیطانی عمل بھارت کی طرف سے ہو رہے ہوں تو پھر بات چیت کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا، آپ نے انٹرو میں سوشل میڈیا کا ذکر کیا، بین الاقوامی اخبارات کا ذکر کیا، بین الاقوامی اداروں کا ذکر کیا، مذمت کی بات کی۔ میرا خیال ہے قصہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ صرف ان باتوں میں رہیں گے کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ کسی مسلم علاقے میں مسلم اکثریت کے اوپر کوئی تشدد کی مذمت کرے گا تو میرا خیال ہے پھر میں اور آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ آپ اس موضوع کے 3 حصے کیجئے، بین الاقوامی برادری نمبر 1، نمبر 2 پہ میرا دین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، وہ مجھے کیا کہتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ریاست پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا کردار کیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں، آپ سوڈان کی بات کریں، عراق کی کریں، شام کی کریں، فلسطین کی کریں، عراق کی کریں، ایران کے معاملات کی کریں، اور میرے اور آپ کے پڑوس میں افغانستان کے اندر 3-4 دہائیوں سے جو سلسلہ جاری ہے، اگر آج بھی میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یو این او یا کوئی بین الاقوامی فورم مجھے اور آپ کو کسی مسلمان کے خون کے اوپر کوئی عمل کرتا ہوا دکھائی دے گا تو مجھے بطور سیاسی کارکن بھی، بطور پولیٹیکل سائنس کے اور تاریخ کے طالب علم بھی، اور بطور ایک مسلمان بھی مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آئیے، میرا دین کیا کہتا ہے مجھے۔ سورہ توبہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ غزوہ تبوک میں کم لوگ شریک ہوئے تو یہ وعید سنائی گئی کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے، جہاد نہیں کرو گے تو وہ تمہارے اوپر کوئی دوسری قوم مسلط کر دے گا۔ اب اگر آج یہ دیکھیں کیا امت مسلمہ بطور ایک امت ایسا فریضہ انجام دے رہی ہے، یا اگر حضرت علامہ اقبال کی آپ فلسفی کو دیکھیں علیہ رحمت کی، تو انہوں نے جو فلسفہ جہاد اور جو انہوں نے امت کا تصور دیا، کیا آج وہ ہم بنے ہوئے ہیں وہ امت؟ اور پھر اگر ریاست پاکستان کی تو واحد اسلامی طاقت، اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے وسائل، افغانستان کے اندر رشیا کو کیسے شکست ہوئی؟ افغانستان سے امریکہ آج کیوں نکلنے پہ مجبور ہے؟ اس لیے کہ وہاں ان لوگوں نے جو افغانستان کے باشندے تھے بندوق اٹھائی، عمل کیا، جہاد کیا، وہ ان سے ٹکرائے، انہوں نے خون دیا۔ آج بھی ایک نسل بلکہ 2-3 نسلیں افغانستان کی اپاہج ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں۔ آج بھی آپ ان کے سنگلاق پہاڑوں پہ دیکھیں، آپ کو قبرستان ملیں گے۔ تو اگر میں اور آپ یا ہماری لیڈرشپ یہ سوچے کہ مذمت کرنے سے، اور جس طرح آپ نے کہا وزیر اعظم نے ٹویٹ کی، بہت اچھی بات ہے، پھر آپ نے کہا وہ سوچ رہے ہیں اس پہ کہ بین الاقوامی اداروں سے بات کریں گے، اچھی بات ہے، سوچتے رہیے، کچھ اور وقت لگائیے، تو یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے عملی جہاد کے علاوہ کوئی اور کردار نہیں۔ آپ کوئی ایک ریاست پاکستان بنا، کیسے بنا؟ کیا خون کی ندیاں نہیں بہی؟ گو وہ ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں مارد وجود میں آیا، لیکن جب آپ لوگ ہندوستان سے نکل کے، آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کے علاوہ حل نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ سوڈان کے اندر جو ہے اس کو 2 حصوں میں کیسے تقسیم کیا؟ آپ یہ بتا دیں کہ امریکہ اس وقت واحد سپر پاور کیسے بنا ہوا ہے؟ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس مسلح افواج ہیں، وہ اپنے منشور کے اوپر عمل کراتا ہے۔ آپ قراردادیں پیش کرتے رہیں، ٹھیک ہو گیا، آپ تقریریں کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ محسن صاحب کیا خیال ہے سر؟ اب آپ نے دونوں ویوز سنے، آپ یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو اینالائز، کیونکہ آپ دونوں کو وے کر سکتے ہیں آرگیومنٹس کو۔ ایک طرف رمیش صاحب نے یہ بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹریڈ کھولیں، ٹورزم کھولیں، اور یہ جو چیزیں ہیں تھوڑا سا ان کو علیحدہ رکھا جائے، اور چودھری جعفر صاحب کا تو بالکل بہت ان کا برملا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر کے دورے تقاضے ہیں۔ خیر اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے جب مسلمانوں کے خلاف بربریت ہوتی ہے اس اعتبار سے۔ تو سر واٹ ڈو یو سی، اب اس کا کیا سجیشن ہے آپ کے ویو میں؟ کیا اس کا حل ہے؟ کیا واقعی ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی یہی آخری نہج تک جائیں بھارت کے خلاف، یا پھر
कोई उम्मीद रखें बैनुल अक़वामी इदारों से? थैंक यू मोना। बेसिकली बात यह है कि आपने जो भी करना है वो ये आखिरी मैच पे जाने वाला काम तो नहीं हो सकता, और आपने पूरे वर्ल्ड को इसी इशू पे उठाना भी है। आपकी साइड से यही काम हो सकता है कि आप पूरी दुनिया को बावर करवाएं जो जुल्म और सितम इस वक्त वैली में हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जाफर साहब जैसे फरमा रहे थे कि बाकी मुल्कों को उन्होंने हवाला दिया, जहाद का भी दिया। हमारी स्टेट की वो कंडीशन नहीं है कि हम लोग इंडिया से वॉर करके कश्मीर के ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल सकें। ये सोल्यूशन टेबल पे ही निकलेगा। हाँ, टाइम बहुत लगा, कुछ हमारी एफर्ट्स में भी कमी थी। अब ये कि अगर हम अज़्म कर लें कि हमने पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि ये कश्मीर में जो जुल्म सितम है, 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है, इसके ऊपर और मज़ीद लोगों को हम अपनी राय के साथ मुत्तफिक कर सकें। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. अब ये कि अगर हम अज़्म कर लें कि हमने पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि ये कश्मीर में जो जुल्म सितम है, 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है, इसके ऊपर और मज़ीद लोगों को हम अपनी राय के साथ मुत्तफिक कर सकें। देखिए, जंग मेरा ख्याल में सोल्यूशन नहीं है, और जंग से कश्मीर इस तरह आज़ाद नहीं होना। और कश्मीरी जहाँ तक अपने सेल्फ डिफेंस या अपनी फ्रीडम के लिए जो वो जद्दोजहद कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए।
سپورٹ ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہو، مورل سپورٹ بھی ہے، اور جو ہماری ڈیوٹی ہے کہ پوری دنیا کو ہم جا کے اجاگر کریں کہ ظلم و ستم. اب جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمیں جس طریقے سے پورٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ انوالو بھی تھے کچھ ایسی چیزوں میں جس سے ہمارے مذہب کی بھی بدنامی ہوئی اور مسلمانوں کی بھی ہوئی. اس میں ہم ساری دنیا کو دوش نہیں دے سکتے، کچھ اپنے ہاں بھی کریکشن کرنا ضروری ہے. تو میں پہلی بات تو یہ کہ میں بشیر احمد صاحب کے لیے دعا گو ہوں، ان کی شہادت پہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی فیملی کو جو ہے صبر مہیا کرے. تو اس کے علاوہ جو ٹاپک ہے انشاءاللہ پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. یعنی کہ ابھی سو فار آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ دس از ناٹ دا اونلی وے آؤٹ، اور ابھی بھی ہم نے دنیا بھر کو آمادہ کرنا ہے؟ صرف اتنا فرما دیں محسن صاحب، جو ابھی آپ نے ایک بات کی، آئی ایم اے لٹل پزلڈ دیر، کہ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ کچھ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ غلط پالیسی ڈیسیشنز تھے ماضی میں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایک غلط لیبل اٹیچ کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا سر اس میں دو اسکول آف تھاٹس ہیں نا؟ ایک تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیبل سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اب پاکستان نے بالکل سمجھیں کہ اپنی ایک ریفارم کر دی ہے اپنی ایک امیج، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں وی اسٹل ہیو ٹو گیٹ اوے ود دیٹ پرٹیکولر امیج؟ نہیں مونا، میرا مطلب یہ کہنے کا تھا کہ ہمارے ایفرٹس میں کچھ کمیاں رہ گئیں. ہم کشمیر کے لیے جس طریقے سے ہمیں ماضی میں نکلنا چاہیے تھا، اس میں ڈپلومیٹک لیول پہ ہم نے اس طریقے سے آپریٹ نہیں کیا. ایک بات. جہاں تک میں نے کہا کہ مسلمانوں کا امیج ہے، اس میں میں نے پاکستانیوں کا ذکر نہیں کیا. اوور آل جتنے مسلم ممالک ہیں، یہ مسلم پاپولیشن ہے، آپ اس کے بارے میں نے گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے، دس از اے مچ نیڈڈ کلیئرٹی، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بھی کافی دفعہ اسی کانٹیکسٹ میں کانٹیکسچوئلائز کیا جاتا ہے. خیر ناظرین، بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر جب واپس آئیں گے تو یہاں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور سیاسی درجہ حرارت پی آئی اے اور روز ویلٹ وغیرہ کے حوالے سے آگے ریفارم ایجنڈا. اسٹے ود اس. عوام کے ووٹ کی طاقت ہے، عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے، اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے اب دوسرے اپنے موضوع کا رخ کرتے ہیں. ناظرین، سیاسی اعتبار سے بہت ساری باز گشت، بہت چہمگوئیاں، اور خیر یہ کوئی میرا خیال ہے مایوب بات نہیں ہے، کیونکہ ہر دورہ حکومت نہیں اس قسم کی چہمگوئیاں آفٹر 2 ایئرز 2.5 ایئرز، لیکن وہی بات ہے کہ بہت جلدی ڈائی ڈاؤن بھی کر جاتی ہیں. کچھ عملی طور پر کوئی ایسا جن میں سچائی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن خیر یہ ایک ہماری سیاست کا یا ہمارا ایک ٹوٹل سیاسی بال گیم ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اس کا حصہ ہے. تو خیر اس پہ ذرا کامنٹس لیتے ہوئے سب سے پہلے رمیش جی آپ ہی سے پوچھ لیں، یہ بتائیے گا یہ جو اپوزیشن کے اوپر آپ کی حکمران جماعت پی ٹی آئی کی طرف سے اوور آل بھی یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بیسکلی اپوزیشن کو راہ نجات چاہیے اور راہ فرار چاہیے احتساب سے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ -1 کی چہمگوئیاں وغیرہ شروع کی ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے سر کہ ہر دور میں ہی کوئی اس قسم کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، بہت جلدی ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں، گم سے آ بھی جاتی ہیں. تو آپ کا یہ الزام آپ پھر کیسے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس مرتبہ اپوزیشن کو احتساب سے نجات چاہیے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ سیاست عبادت اور خدمت سمجھ کے کرنی چاہیے، مگر یہاں پہ سیاست جو ہے نا وہ اپنے مطلب کی سیاست ہوتی ہے. جو بھی جس کو ٹائم ملتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے ایشوز دے، اپنے احتساب کی باتیں کرے، اپنی زیادتی کی باتیں کرے. آپ اسمبلی کی اگر سب کی تقریریں نکالیں
تو آپ کو تقریروں اسپیچز کے اندر آپ کو کوئی عوامی ایشوز اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنے یہ نظر آئے گا کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے یہ کیس بنا دیا، آپ نے وہ کیس بنا دیا. اگر کیسز کو بھی ماضی میں اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے اندر نون لیگ کے خلاف کیس بنے، نون لیگ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف سے کیس بنے. آج تک ابھی تک جو ہے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بنا ہوا ہو. ہاں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مورلی اس چیز میں ضرور ہے، سپورٹ ضرور ہے کہ اس کو ہونا چاہیے ملک کے اندر احتساب کا، سزا جزا کا قانون ہونا چاہیے. کوئی بندہ قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بہت زیادہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ کبھی بھی کسی چیز کو رلانا ہو کہ آپ کو ڈیسیژن نہیں کرنا ہو تو یا اس کو جوڈیشل انکوائری میں ڈال دو یا کمیشن بنا دو یا جے آئی ٹی بنا دو. مگر آپ نے ابھی دیکھا کہ جے آئی ٹی ہو، کمیشن ہو، جو بھی ہو، ٹائم اگر دیا ہے 1 مہینہ، میں نے 1 مہینے کے اندر رپورٹ آنی ہے، چاہے اس کی ریزلٹ کچھ بھی ہے، اس کا ریفرنس آنا ہے اور جانا ہے اداروں کے پاس کے خلاف اس کے ایکشن ہو، چاہے اس کے اندر کوئی بھی بندے کی انوالومنٹ ہو. یہ ہوتی ہے ابھی میں ان 4-5 مرتبہ ابھی جو میں پرائم منسٹر عمران خان سے جو ملا ہوں، اس کا ایک ہی بات ہے کہ اپنے نظریے کو، اپنے فوکس کو چینج نہیں کرو. یہ چیزیں جو لوگ پھنستے جائیں گے وہ ایسی چیزیں بولتے جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ اپنے لوگ پھنس جائیں، ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ پھنس جائیں، مگر آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کا سسٹم وہ سیم ہونا چاہیے جو آپ کا الیکشن سے پہلے تھا کہ مجھے اس ملک کو صحیح ٹریک کے اوپر لے کے جانا ہے، مجھے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے، مجھے ملک کے اندر جو ہے سسٹم، اور اس کے لیے ریفارم ہونا چاہیے. آج بھی میں یہ نہیں کہتا کہ نیب جو ہے وہ بالکل دودھ سے دھلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن دودھ سے دھلا ہوا ہے، صاحب مگر دن بدن اس میں بہتری آتی ہے اور آتی رہے گی. اس کے لیے آج بھی اپوزیشن بیٹھے کہ کیسے اس کو ریفارم کرنا ہے، جوڈیشل ریفارم کیسے کرنا ہے، الیکٹرل ریفارم کیسے کرنا ہے، احتساب ریفارم کیسے کرنا ہے، تو وہ ہو سکتی ہے. مگر آ کے پرائم منسٹر لیکن رمیش جی ایک آرگیومنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی تو پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی ایسی بات بھی ہے کہ اس وقت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے صفوں میں سے بھی احتساب کرنا ہے، کالی بھیڑوں کو پکڑنا ہے. وزیر اعظم صاحب تو خود بھی یہ ایڈریس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کرسی عزیز نہیں ہے، ہمیں صرف اپنا نظریہ عزیز ہے. تو یہ فرمائیے گا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی صفوں میں احتساب ہے اس کی ایک سیاسی کاسٹ بھی آ رہی ہے. آنے دو. آپ نے ماضی میں دیکھا جن گورنمنٹ جی کے میں 20 ایم پی انوالو ہوئے، انہوں نے کہا فارغ کر دو. عمران خان کمنٹمنٹ کا نام ہے، جھکنے کا نام نہیں ہے. میں دیکھیں نا 2002 سے دیکھ رہا ہوں مختلف گورنمنٹ کو، میں سمجھتا ہوں بہت جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، اس کے اندر کوئی اس قسم کا کمپرومائز غلط چیز کے اوپر نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا اصولوں کے اوپر ہوگا. کہیں پہ غلط ہوگا ادھر وہ فیصلے اپنی کو ریورٹ کر لے گا. پھر بھلی کوئی کہہ دے کہ یو ٹرن لیا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر پہلے یہ بات کی تھی مگر ابھی آ کے مجھے یہ لگا کہ یہ چیز اس موڑ میں اس طریقے سے بہتر ہے. بار بار پاکستان اسٹیل مل کی ویڈیو دکھائی گئی. بھئی اگر پاکستان اسٹیل مل کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ 2008 سے اس کو لاسٹ میں لے کے گئے 5 سال، اس کے بعد 3 سال آپ نون لیگ نے 2015 میں بند کر دیا. کسی نے کسی کارنر پہ اس کو لگانا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اگر اس کا حل یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے اور ہم اس کو، اور جو بھی بندہ لے گا لازمی ہے وہ نیٹ اور کلین سسٹم لے گا، وہ ایسے نہیں لے گا کہ وہ سسٹم جیسا بھی ہو ویسے لے لے. تو میں سمجھتا ہوں بی ریئلسٹک. مجھے رمیش جی اجازت دیجیے گا کہ میں تفصیل سے اگلے سوال پہ میں آتی ہوں آپ کی طرف، یہ اس پہ آپ اس پہ تفصیل سے بتائیے گا. ابھی آپ نے موجودہ سوال کا تو بہت برملا جواب دے دیے. اور چودھری صاحب ابھی آپ نے سنا رمیش جی جو کہ بہت خیر اپنے ان کا بولڈ انداز تھا، انہوں نے کہا آنے دیں پولیٹیکل کاسٹ، اگر احتساب سے کوئی سیاسی قیمت چکانی پڑتی ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو ایسے میں یہ جو اپوزیشن، تو ایک الزام آپ کی طرف سے بھی تو عائد کیا جاتا ہے نا کہ گورننس کی اصل میں ہائیڈ آؤٹ کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے احتساب کا نعرہ ہے. لیکن سر کیا ہم ایک اچھی دنیا میں نہیں رہ سکتے جہاں پر احتساب بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور گورننس والے معاملات علیحدہ چلیں؟ یہ نہ ہو کہ جس کا احتساب ہو وہ اس قسم کا ایک بہانہ بنا لے کہ جی وہ دیکھیں وہ غلط ہو رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے، اس وجہ سے میرا احتساب ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ مونا. ایک تو ڈاکٹر صاحب اپنی بات کر کے چلے گئے
اور ان کو لائن پہ رہنا چاہیے تھا. انہوں نے 2-3 چیزیں کہیں کہ انہیں 2002 سے لے کے تجربہ ہے. مشرف صاحب کی حکومت بھی, نون لیگ کی حکومت بھی, اور آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. وہ تینوں حکومتوں کا موقف میرے سے بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب نے 5 دفعہ کہا ہے کہ میں اپنے نظریے سے نہیں ہٹوں گا, اور اس میں پچھلے 2 سال کے اندر کیا ہوا اور کتنا عمران خان صاحب اپنے نظریے پہ چلے, اور کون کون سی ایسی چیز تھی جس کو انہوں نے چھوڑ کے اور روایتی سیاست اپنائی. میرا خیال ہے اس کو دہرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی کیس نہیں بنا. بھئی اگر آپ کی طرف سے کیس نہیں بنا تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ ہمارے اوپر کوئی چیز آپ کے پاس آئی نہیں اور آپ اس کو بیان نہیں کر پائے, یا آپ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ پچھلے 5 سالوں میں سے کوئی چیز چن سکیں اور ہمارے خلاف وہ کسی صفحہ کے اوپر اور کسی عدالت کے اندر آپ لے کے آتے ہیں. بات تھوڑی سی میں اس میں آپ گزارش کرنا چاہوں گی کہ بیشتر کیسز یہ بات ہیں کہ 2 ادوار میں بنے ہیں. جی مجھے آپ نے اور ڈاکٹر رمیش صاحب نے بہت بات کی. اگر چند گزارشات مجھے بھی چند گزارشات, پھر یہ کہ پچھلے 2 سال کے اندر, تو سوال میں آپ ہی سے کر رہی ہوں سر, جی وہ سوال آپ کے ہیں نا, کنٹینیوٹی میں جواب انہیں یہ لکھے ہوئے ہیں, یہ 10 سوال ہیں آپ کے. کیسز تو بنے ہیں نا اس دور میں, یہ 10 سوال ہیں صاحب کا کیس ہے آپ کے, یہ 10 سوال ہیں. اگر میں ان کا جواب دے لوں تو میں پھر اس کے بعد آپ کے 11ویں سوال کا بھی جواب دوں گا. 2 سال کے اندر کسی ایک دن بھی اپوزیشن نے حکومت گرانے کی بات نہیں کی. کسی ایک دن بھی قومی اسمبلی کے اندر کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی چیز جس کا ہم حصہ بنے ہوں, جس سے جمہوریت ڈی ریل ہو, وہ ہمارے اوپر نہیں ہے. عمران خان صاحب کو از خود پچھلے 2 دنوں میں کیا سوجی, ایک دن آئے اور کہہ دیا کہ جی کرسی بہت کمزور ہوتی ہے, کرسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور مجھے اپنے نظریے سے ہے, مجھے کرسی سے. بھئی کس نے آپ کو کہا کرسی چھوڑیں؟ اگر آپ حالات کو دیکھ کے خود یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسی تحریک, کوئی ایسا سلسلہ وہ نہیں ہے. آپ کو 5 سال حکومت کرنی ہے. آپ بجٹ اچھا نہیں پیش کر سکے, آپ نے 2 تقریریں الٹی پھلٹی کی. اور شبلی فراز صاحب تو مجھے معذرت کے ساتھ کہ جس ڈٹائی کے ساتھ وہ حکومت کی باتوں کو گول مول کر کے پیش کرتے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا ہو. کوئی ایک شہباز شریف صاحب نے پہلے دن کہا تھا آگے بڑھیے خان صاحب, کام کیجئے, مساق معیشت کیجئے, ملک کی معاشی بہتری کے لیے کام کریں, ہم حاضر ہیں. پھر کوئی ایک ایسی لیجسلیشن بتائیں جس کے اوپر پازیٹیولی وہ آگے چلنا چاہے ہوں اور اپوزیشن نے ساتھ نہ دیا ہو. کوئی ایسا جلسہ جلوس جسے ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس نظام کو کوئی کیا گیا ہو. ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ چینی مافیا کو نہیں پکڑ پا رہے, اگر ہم یہ کہیں کہ آپ آٹا مہنگا ہو گیا اس کا کنٹرول نہیں کر پائے, اگر ہم یہ کہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں 400% اضافہ ہوا, آپ نے وزیر ہٹا دیا لیکن آپ نے ان چوروں کو سامنے. یہی تو میرا عرض تھا. اب آپ نے مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, لیکن میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں نا سر کہ آپ جو ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں, بالکل میں 100% متفق ہوں کہ یہ سارے پرابلمز ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ سارے کرائسس, مافیا, یہ سب ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کو بھی پکڑنا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ وہ بھی تو پکڑے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو اگر اپوزیشن کے حوالے سے یا کچھ آپ کی طرف سے کچھ لوگ ہیں جن سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے کہ جن سے کوئی سوالوں کے جوابات چاہیے, تو یہ نہ کہیں نا کہ جی وہ دیکھیں وہ بھی غلط ہو رہا ہے اس لیے آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں. نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا مونا, ہم نے یہ نہیں کہا ہمیں چھوڑ دیں. آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو اور آپ کے وہ وزیر موصوف جو جان اللہ کو دینی ہے, وہ آج تک کوئی ایک چیز نہیں لا سکے. ہم جیل میں بیٹھے رہے, ہم نے جیل بھگتی. آپ شاہد خاقان صاحب کو لے گئے, آپ نے سال بھر رکھا, کوئی ایک ریفرنس دائر کیا ہو تو آج مجھے بتا دیں آن ایئر. آپ نے احسن اقبال صاحب کو جیل میں رکھا, آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو سال بھر رکھا, آپ کے وہ احتساب اکبر صاحب پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کرتے رہے, وہ کس انداز میں چیزوں کو پیش کرتے رہے, لیکن کوئی ایک چیز ثابت نہیں. حمزہ شہباز صاحب آج بھی جیل کے اندر ہیں, بتا دیں مجھے کہ کوئی ایک ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوا ہو. آپ نے میٹرو لاہور کی بات کی, میٹرو اسلام آباد کی, میٹرو ملتان کی, کوئی ایک پائی کی کرپشن کسی عدالت میں کوئی سامنے آئی ہو تو بتا دیں. آج وہ تینوں میٹروز چل رہی ہیں, لیکن ابھی ان 2 سالوں کے اندر
آپ کی نالائکی کی وجہ سے. رمیش صاحب کہتے ہیں ہم نالائق کہتے ہیں, آپ کوئی اور بھلا سا لفظ بتا دیں. آپ نے تو اس سے بڑھ کے بہت کچھ کہا آپ کے وزیر اعظم نے, اور آج بھی بہت سارے وزراء اس زبان اور لہجے میں بات کرتے ہیں. ہم اگر نالائق کہیں کہ آپ کو گورننس نہیں آتی, ان کے وزیر ہوا بازی نے کیا کیا ہے, وہ نالائکی نہیں ہے کیا؟ آپ نے سول ایویشن اتھارٹی کو, میں آتی ہوں ذرا تفصیل سے, میں نے بھی رمیش صاحب سے بھی یہی گزارش کی تھی. اس لیے شبلی فراز صاحب نے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ احتساب سے نظر ہٹے. ریزرو کیجیے گا کمنٹس تاکہ میں اگلے سوال پہ آؤں. ٹھیک ہے, یہ پی آئی اے پہ ہم تفصیلی بات کرتے ہیں سر, لیکن محسن صاحب اب آپ کا موقف آ جائے, بتائیے گا. یہ تو بات پھر بڑی اس میں بھی وزن ہے کہ جی جتنے لوگوں کو پکڑا, نیب نے پکڑا, بہت عرصے تک ان کی پھر کسٹڈی میں بھی رہے ہیں, فزیکل ریمانڈ بڑھتا رہا وغیرہ وغیرہ, لیکن ضمانتیں ہو گئی. تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ انسٹیٹیوشنل ویکنس ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب ان کی طرف سے آرگیومنٹ اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی پھر اسٹرانگ بنتا ہے کہ بھئی ہم نے تو وی ہیو سین جیلز اور ہم نے دیکھ لیا, اگر اس کے باوجود چھوڑ دیا جائے اور ریفرنس دائر نہ ہو تو کیا کریں؟ مونا, بیسیکلی جو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جتنا ابھی جعفر صاحب نے ایکسپلین کیا, حقیقت ایسی ہی ہے. نیب میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کیس کو کنکلوڈ کر کے کسی شخص کو سزا دلوا سکے. یہ نیب والے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے دوران ہی لوگوں کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں, اور 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور جتنے کیسز میرا سمجھتا ہوں کہ آج کل اپوزیشن والوں کے بن رہے ہیں, ان کیسز میں اپوزیشن جسٹیفائی کرتی ہے, ان کے ساتھ ایک اسپیشل قسم کا نیب یا ایف آئی اے ٹریٹمنٹ کر رہی ہے, جس سے لگتا یہ ہے, بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ آیا آپ نے ان سے پوچھا تھا این آر او اپوزیشن مانگ رہی ہے, یہ بھی آپ نے سوال کیا تھا. مقصد یہ ہے کہ این آر او میں نہیں سمجھتا خان صاحب یا گورنمنٹ دینے کی پوزیشن میں ہے کسی کو بھی. این آر او دینا ہے تو وہ حکومتیں اور ہیں جو این آر او دیا کرتی ہیں, اور ماضی میں بھی انہوں نے دیے. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو ان ساری پرابلم سے نکالنا ہے تو آپ کو پارلیمان میں, پارلیمان کے اندر اور باہر دونوں جگہ پہ اپوزیشن کو ایک کمفرٹیبل لیول پہ لانا پڑے گا. جس طریقے کا ماحول پارلیمان میں ہے یہ نقصان ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور اسی طرح پبلک کا بھی نقصان ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا, لیکن پارلیمنٹ میں صرف ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹس کورنگ کے علاوہ آپ دیکھیے طریق انصاف نے کہا کہ ہم اصلاحات لائیں گے, وہ 2 سال ہونے کو ہیں, اصلاحات نہیں آئی. کیونکہ اگر آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی پارلیمنٹ میں کریں گے اس کا ماحول خراب ہوگا, اور اس کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ پر جاتی ہے. اپوزیشن تو اپوزیشن کرتی ہے. آپ نے اگر اپنے ایجنڈے کو آگے لے کے جانا ہے, اصلاحات لانی ہے, لوگوں سے جو وعدے کیے وہ پورے کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس ایجنڈے پہ چلیے. جس نظریے کی آپ بات کرتے ہیں اس کو پھر فالو کیجئے نا جی. 2 سال میں اگر صرف کہنے سے یہ نظریہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, اور لوگ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے, لوگ متنفر بھی ہو رہے ہیں. جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو اس کو نظر آنا چاہیے کہ آپ آگے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے پارلیمان کا ماحول بہتر کیجیے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے سر, دونوں مل کے پارلیمان کا ماحول بہتر کریں گے یا صرف یہ ایک فریق کا کام ہوگا؟ نہیں, دونوں کا ہے. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومتی بینچوں پر ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن کو اچھے انداز میں لے کے چلیں. وہاں تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, روز کی بات ہے کہ وہاں سے جو ہے نا دونوں طرف سے جب آپ گورنمنٹ جو ہے فائرنگ کرے گی تو نیچرلی دوسری سائڈ سے بھی جواب تو آئے گا. مقصد یہ کہ یہ سارا برڈن گورنمنٹ پہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک اپنا منشور ایجنڈا اور نظریے کو آگے لے کے چلنا ہے, اس پہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے قائل کرنا ہے لوگوں کو. آپ نے یہ بات کے دوست سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی لیجسلیشن پاس ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی ٹریجری بینچز کی کریڈٹ ہے کہ ان کی طرف سے قانون سازی ہوئی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جی, ٹریجری بینچز ہی ماحول بہتر کرتی ہیں, کیونکہ ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, انہوں نے آگے جانا ہے. 2 سال گزر گئے. چودھری صاحب آپ فرما دیں, آپ سے تو میرا سر سوال یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ آپ کا بھی ظاہر ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ پی آئی اے اور ہوٹل روزویلٹ پرائیویٹائز ہوں. تو سر اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا گلہ یہ ہے
کہ اب یہ لوگ کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بطور جماعت پی ٹی آئی مخالفت کرتی رہی ہے اس ایجنڈا کی، یا پھر آپ ان پرنسپل اس ایجنڈا سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کو مطلب اس کے وے فارورڈ پہ اعتراض ہے؟ پرابلم ایکچولی کیا ہے سر؟ مونا دیکھیں، انتخابات میں جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بطور پارٹی اور پارٹی سربراہ، تو آپ ایک کمپیریزن پیش کرتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی جو ہے وہ حکومت میں رہی، یا فلاں پارٹی کا انتخابی منشور یہ ہے اور میرا یہ ہے۔ آپ کو لوگ اس بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں، اور ووٹ ڈالنے والوں کی اکثریت جس سوچ اور نظریے کی حمایت کرے، جمہوری ممالک میں وہ اقتدار میں آتے ہیں، وہ آ کے اپنی پالیسیز کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جمہوریت کے ساتھ 2018 میں کیا ہوا، اس سے بالکل الگ ہو کے حکومت بنی، حکومت کو اپریشیٹ کیا اور حکومت سے کہا کہ جی آگے چلیے اور کام کیجیے۔ اب اگر عمران خان صاحب ووٹ اس بنیاد پر لے کر آئے ہیں کہ وہ ملکی ادارے، پی آئی اے ہو، اسٹیل مل ہو، یا وہ روز ویلٹ ہوٹل کی بات ہو، یا کسی بھی اور ایسے ادارے کی، کہ وہ ان کے اندر اصلاحات لائیں گے، وہ اچھی مینجمنٹ لائیں گے، اور اس کی بنیاد پہ وہ انہیں پاکستان کے لیے منافع بخش ادارے بنائیں گے، تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ یاد رکھے کہ لوگوں نے اس نقطہ نظر کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا اور وہ اقتدار کے اندر آئے۔ اب اقتدار کے اندر آنے کے بعد اگر انہیں یہ سمجھ آئی کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، تو اصولاً تو انہیں استعفیٰ دینا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لے کر آنا چاہیے کہ جو ہم سوچ کے اور وعدے کر کے آئے تھے وہ الٹ باتیں نکلی، ہم ان کو نہیں نبھا سکتے، لہذا ہم اپنے آپ کو دوبارہ اعتماد کے ووٹ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یا پھر انہیں یہ اقرار کرنا چاہیے کہ تب وہ یہ ساری چیزیں ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کر رہے تھے، وہ ایک میچور سیاسی جماعت نہیں تھے، وہ ملک کے اندر جمہوریت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ اس وقت کی موجودہ حکومت کی پالیسیز کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن وہ برسر بازار۔ آپ کو اس بات پہ اٹسیلف اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ اعتراض ہے کہ ماضی میں کچھ اور ابھی کچھ اور، یہ جو چینج آف ہارٹ ہوا ہے اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ دوسرا نقطہ جو وزیر ہوابازی نے رپورٹ پیش کی، دیکھیں حکومت جو ہے وہ کرنے کا کام ہے، وہ اخبار اشتہار اور پراپوگنڈے کا نام نہیں ہے، وہ پریس کانفرنسز کا نام نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا سول ایویشن اتھارٹی نے جب سے قیام پذیر ہوئی آج تک کیا جعلی لائسنس ہی جاری کرتی رہی؟ کیا میرے ملک کی جتنے بھی پائلٹ جنہوں نے یہاں سے تربیت حاصل کی وہ 100% جعلی ہیں؟ آپ پچھلے 5-7 دنوں کی آپ پڑھیں ذرا۔ سر میرے پاس کیونکہ وقت اس سیگمنٹ میں مختصر ہے، میں نے محسن صاحب اور رمیش صاحب دونوں کے ویوز لینے۔ جی رمیش صاحب آپ فرمائیے گا۔ جی بتائیے، پوچھیں۔ ہاں رمیش صاحب یہ فرمائیے، یہ جو پی آئی اے کے حوالے سے بات ہے، یہ آپ کو سیاسی لگتی ہے سارا یہ جو افیئر ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اب وقت آ گیا اس ادارے کو ٹھیک کریں؟ مختصراً یہ بتائیں، ادارے تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی حقیقت کو جانیں گے نہیں، حقیقت کو جانیں اور حقیقت کو چھپائیں نہیں۔ جب تک آپ کسی بیماری کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ بیماری کے علاج کا کیسے سوچیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیکٹس کے ساتھ آپ آگے بڑھیں۔ جو بھی پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ان اداروں کا ہے جو 500-600 ارب روپے ہر سال جو وہ کھا جاتے ہیں، ان اداروں کے اوپر ہمیں زیادہ، ایک تو ہمیں اپنا ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا، ایک ہمیں اپنا لاسز کو روکنا پڑے گا۔ یہ دو ہماری بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہم یہ، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، آپ جو بھی چیز ہے لوگوں کے سامنے رکھیں، چھپائیں نہیں، لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ ایشو ہے۔ ہاں ہر چیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں، ہر چیز کے فائدے ضرور ہوتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اب بار بار کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ ہوا، اگر وہ پائلٹ بعد میں پتہ چلے کہ جعلی ڈگری کے ساتھ ہے تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ اتنے عرصے سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کوئی اسکروٹنائز کیا ہے، آپ نے بھرتیوں کے ٹائم پہ بھی ایسے کیا، ابھی بھی ایسے کر رہے ہیں، تو غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا کریں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں نے تو کل پرسوں بھی ایک ٹی وی چینل پہ کہا، انہوں نے کہا علی زیدی نے یہ بات کی، میں نے کہا جو غلطی کی لیاری میں پیپلز پارٹی نے مانے، جو ایم کیو ایم نے غلطی کی کراچی میں وہ مانے، اگر ان کو ڈیفینڈ کریں گے تو ہر کوئی بولے گا کہ یار اس چینل کو چینج کرو۔ مجھے اجازت دے دیں، میں ایک جملہ پی ٹی آئی کی غلطیاں بھی بتا دیں۔ محسن صاحب بیسیکلی مونا، یہ جی محسن صاحب پلیز آپ کا ویو آ جائے، بالکل آخری سینٹینس۔ جی
पार्लियामान के अंदर मिनिस्टर साहब का ये बयान देना मैं समझता हूँ 1,000,000% गलत था। उससे मुल्क की बदनामी हुई और बेसिकली जो नुकसान एज ए नेशन और बिजनेस का हुआ है वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। आपकी सारी फ्रूट वेजिटेबल्स और सारी चीजें PIA कैरी करके उन मुल्कों में लेके जाता था। मकसद ये है कि आपको जब पता चल गया, इंडिया में 500 पायलट फेक डिग्रीज पे थे, उन्होंने तो ऐसा ऐलान नहीं किया, उन्होंने खुद स्क्रूटनाइज करके उन लोगों को निकाला। मकसद ये है आपने मुल्क को बदनाम किया है। आपको ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी। आप नीचे FIA को कहते, अपने लोगों को कह के इन्वेस्टिगेट करवा के इनको बाहर निकाले। अब जो लोग असली डिग्रियों पे बाहर काम कर रहे थे उन बेचारों की जॉब्स भी गई और पूरी एयरलाइन बंद होकर रह गई। आप रोज वैलेट को पीट रही हैं। रोज वैलेट तो क्या चीज है, ये नेशनल कैरियर आपका बैठ गया। आप आज अगर किसी ने बाहर जाना तो किस तरह धक्के खा के सेगमेंट में हमारे पास यही वक्त था। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, डॉक्टर रमेश कुमार, चौधरी जाफर इकबाल साहब और जनाब मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस नाजरीन। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।